باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ میرے تمام ویورز جتنے بھی میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اب سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 100 تک کا ترجمہ تفسیر مکمل کیا، تو آج ہم آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 110 تک انشاءاللہ ترجمہ تفسیر جانیں گے۔ تو چلیے میرے ساتھ قرآن پاک کھول لیں آپ، اگر آپ کے پاس ترجمے والا قرآن پاک ہے، نہیں تو سادہ عربی والا قرآن پاک لے کے بیٹھ جائیں، اور قرآن پاک کو کھولے بغیر جب آپ سنیں گے تو آپ کو اتنی سمجھ نہیں آئے گی، اتنی لذت نہیں آئے گی، جتنا آپ قرآن پاک کو کھول کے اس پہ ساتھ ساتھ دیکھتے رہ جائیں گے، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے تو بڑا سرور آئے گا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 101 سے۔ تو چلیے میرے ساتھ شروع کیجیے۔ وَلَمَّا، اور جب جاءہم آیا ان کے پاس، رسول ایک رسول آیا، من سے عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، نبذ پھینک دیا فریقم ایک فریق نے، ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جنہیں دی گئی کتاب، یعنی پیٹھ پیچھے کر دیا، پھینک دیا، حکموں کو چھوڑ دیا، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھ کے، کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون جانتے ہی نہیں۔ تو پیٹھ کے پیچھے پھینکنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ قرآن پاک کو اٹھایا اور پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کے حکموں کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ تو آج ہمارا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے کہ ہم کہتے ہیں آج عمل کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ابھی تو ہمارا وقت ہی نہیں ہے تیاری کا، تو جان لیں گے قرآن پاک کو ابھی بہت عمر پڑی ہوئی ہے۔ تو میرے تمام ویورز دیکھنے والوں، کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا، کب تک ہمارے سانس کی ڈورا ٹوٹ جائے، تو ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہو جائے۔ تو اللہ سے ملاقات کرنے سے پہلے ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ جان لینا، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں جنہوں نے کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہ اللہ کی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ تو اللہ معاف کرے۔ قرآن پاک کے بارے میں ہم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت میں یا ان کے اسکول کی اسٹڈیز میں ہم یہ تو فکر کرتے ہیں کہ میٹرک میں نمبر اچھے آ جائیں، ہمارے بچوں کی کلاس میں پوزیشن اچھی ہو، لیکن ہمیں قرآن کی فکر سے ہم لوگ بالکل غافل ہیں۔ تو قرآن کی فکر کرنی ہے۔ جن کے گھر میں جوان بچیاں بچے موجود ہیں، فرض ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ جانا جائے کہ اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے، اللہ کے ہم سے کیا کلام ہے، کہ ہم کیسی زندگی گزاریں، کیسے نہ گزاریں۔ تو اس آیت کی تفسیر یہی ہے کہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا۔ اللہ ہمیں معاف کریں اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ واتبعوا، انہوں نے پیروی کی، ما تتلو جو پڑھتے تھے، شیاطین شیطان، اعلیٰ ملکی بادشاہت میں، سلیمان علیہ السلام کی، وما کفرا، اور کفر نہ کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن لیکن، شیاطین شیطان، کفروا کفر کرتے تھے، یعلمون وہ سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، سحر جادو کو کہتے ہیں، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علی پر، ملکین دو فرشتے اتارے گئے اللہ کی طرف سے، ببابل بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت، وما یعلمانی وہ نہ سکھاتے، من احد کسی ایک کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ کہہ دیتے، انما صرف، نحن ہم، فتنۃ ایک آزمائش ہے، فلا تکفر پس تم کفر نہ کرنا، فیتعلمون تو سیکھتے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون جس سے جدائی ڈالتے، بھی اس سے، بین المرئی ایک مرد و زوجی اس کی عورت کے درمیان جدائی ڈالتے، وما اور نہیں، ہم وہ، بغارین نقصان پہنچانے والے، مگر بھی
اس سے جو من احد کسی ایک کو بھی الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، ویتعلمون اور وہ سیکھتے، ما یضرہم جو انہیں نقصان پہنچائے، ولا اور نہ ینفعہم انہیں نفع دے، وَلَقَدْ البتہ تحقیق علموا وہ جان چکے، لمن اشترا جس نے یہ خریدا، لمن جس نے اشترا خریدا ہو سے، ما لہو نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ اور البتہ برا ہے، ما شروا جو انہوں نے بیچ دیا، بھی اس سے جو انفسہم اپنے آپ کو، لو کاش کانوا ہوتے وہ یعلمون جانتے۔ یہاں پہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہوا پہ اختیار دیا، جنات پہ اختیار دیا، بیڑیوں میں ڈال کے باندھ کے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے۔ بہت ساری ایسی مخلوقیں ہیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری ان کی حکومت، ان کی سلطنت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں دی۔ تو یہ کفر کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ یہ ہاروت اور ماروت جو دونوں اتارے گئے ہیں تو یہ جادو ہے، اور جادو کے ذریعے سلیمان علیہ السلام ان ساری چیزوں کو تابع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاروت اور ماروت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بن کے اترے ہیں۔ اب وہ جادو سکھاتے تھے، اور جو سیکھنے والے جاتے تھے سب سے پہلے ان کو یہ کہتے تھے کہ ہم سکھا تو رہے ہیں لیکن ہم آپ کی آزمائش ہیں، یعنی کہ آزمائش کیسے ہیں کہ آپ ہم سے سیکھ کے آگے گناہ کے کام کریں گے تو آپ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کوئی دنیا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، یعنی دنیا میں نہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے کہ یہ پھر وہ جادو کے ذریعے خاوند بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، جو کہ آج کے دور میں بھی جادو بہت زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی جادو کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک کی 11 آیتیں نازل ہوئیں، اور ہر آیت پر ایک ایک گرہ کھلتی گئی، تو یوں جادو کا اثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زائل ہو گیا۔ اور وہ 11 آیتیں کیا کون سی ہیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ آپ سب بھی اہتمام کیجیے گا سورۃ فلق اور سورۃ ناس سے اپنے آپ سے نظر بد اور جادو کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو مکمل 3 مرتبہ پڑھ کے اولاخر درود شریف اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے صبح شام اپنے اوپر دم کریں، اپنے بچوں پہ دم کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ تو وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر وہ آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگار بن جاتے، لَمَثُوبَةٌ تو ٹھکانہ پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس، خیر بہتر، لو کانوا اگر وہ ہوتے، کاش کہ وہ ہوتے، یعلمون جانتے، یعنی کہ وہ دنیا میں یہ جادو ٹونوں میں نہ پڑ جاتے، جنات کو تابع کرنے میں نہ پڑ جاتے، صرف اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ ہی سے مدد مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ میرے پاس ان کو کتنا بہتر ٹھکانہ ملتا۔ یا ایھا الذین اے لوگو آمنو ایمان والو، لا نہ تقولوا کہو، راعینا نہ کہو، وقولوا کہو، انظرنا کہو، واسمعوا اور سنو، وللکافرین کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین نہیں چاہتے جن لوگوں نے، ما یود نہیں چاہتے الذین جن لوگوں نے کفر و کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، ولا اور نہ ولا المشرکین اور نہ مشرک، یہ کہ ینزل نازل کی جائے علیکم تم پر، من خیرن کوئی بلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یا تمہارا رب کوئی بلائی نازل کرے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتی اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بڑا فضل والا ہے۔ اب اپنی رحمت سے کیسے اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے، یعنی وہ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے اس ایک شخص پہ کیوں ایسے احکام نازل ہوتے ہیں، ہم سب پہ کیوں نہیں ہوتے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہوں خاص کر لوں۔ ابھی آپ بھی جتنے قرآن پاک پڑھنے سمجھنے سننے والے لوگ ہیں، آپ کو بھی اللہ نے ان لوگوں سے خاص کر لیا ہے جو لوگ ابھی تک اس چیز سے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پلیز جتنے بھی میرے ویورز مجھے سن رہے ہیں، آپ سب قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اس قرآن سے ہی ملے گی دنیا آخرت کی بھلائیاں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خاص بندوں میں داخل کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا فضل، تو اللہ کا فضل ہے ہم پہ الحمدللہ کہ ہم نے اتنی مصروف وقت میں اور آپ سب نے وقت نکالا اللہ کی رضا کے لیے کہ قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اگلی آیت ہے جی، ما ننسخ
جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او ننسیہا یا اسے بلا دیتے ہیں، نأتی تو لے آتے ہیں، بخیر اس سے بہتر، منہا اس سے، او مثلیہا یا اس جیسا، علم کیا نہیں، تعلم تو جانتا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی پر کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو اللہ تعالیٰ کے اسی کے لیے ہے، بادشاہت ملک کو، بادشاہت السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر نہ کوئی والی نہ کوئی مددگار، بے شک اللہ کے سوا کوئی والی اور مددگار نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان بھی کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی عطا سے کر رہا ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کی رضا نہ ہو تو آپ کے سگے بہن بھائی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ ہم تریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا کہ سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئلا تم نے اس رسول سے بھی سوال کرو جیسا کہ تم نے سوال کیے موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بار بار آپ نے حجتیں کی، طرح طرح کی باتیں منوائیں، آپ نے طرح طرح کے معجزے دیکھے، من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل پھر جو اختیار کر لے کفر کو ایمان کے بدلے، بالایمانی ایمان کے بدلے، فقط ضل سو وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھی راہ سے۔ ود کثیر من اہل الکتاب ودا چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، من سے اہل الکتاب اہل کتابوں میں سے بہت سارے یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم کاش تمہیں لوٹا دیں، بعد اس کے، ایمانکم تمہارے ایمان کے، کفارن کفر میں۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایمان کی طرف سے کفر کی طرف دھکیل دیں یا ڈال دیں، حسداً حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم من عندی جو ان کے دل کے اندر، انفسہم ان کے دلوں میں، اپنے دل میں، من بعد اس کے، ما جب کہ تبینہ ظاہر ہو چکا، لہم ان کے لیے، حق ان پر ظاہر ہو گیا، پھر بھی وہ دل کے حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کفر کی طرف لوٹیں، فاعفو پس تم معاف کر دو، واصفحوا اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی لائے اللہ تعالیٰ بامرہ اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی پر کل ہر شیء چیز کے، قدیر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، واقیموا قائم کرو نماز۔ اب یہاں دیکھیں اقرا الصلاۃ نہیں ہے، اقیم الصلاۃ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 5 وقت نماز ہم نے قائم کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نمازوں پہ استقامت نصیب فرمائے۔ الصلاۃ نماز، وآتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ کو دیتے رہو، وما تقدموا اور جو آگے بھیجو گے، لانفسکم اپنے لیے، من خیرن بلائی، تجدوہ عند اللہ اللہ کے پاس اس کو اسی جیسا پاؤ گے، جتنی اچھائیاں بھیجو گے اتنے ہی اچھا اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس بدلہ پاؤ گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر اس عمل کو دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو آج ہم نے آیت نمبر 110 تک ترجمہ تفسیر کمپلیٹ کیا۔ مجھے امید ہے آپ کو صحیح سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو کہیں سے سمجھ نہ آئے کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیں، سمجھ آ رہی ہے تب بھی بتائیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کلاس میں آپ سب سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔